میرے صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دجال کو جو مسیحا سمجھتے ہیں وہ یہودی ہیں. یہودی اس کے انتظار میں کتنی صدیاں گزار چکے. آج میں یہودیوں کا ایک کیلنڈر نکلتا ہے جس کو وہ گاڈ کیلنڈر بھی کہتے ہیں, خدائی کیلنڈر کہتے ہیں. اس کیلنڈر کو ابھی 5777 سال گزر رہے ہیں, یعنی تقریباً 5500 سال پرانا ایک کیلنڈر ہے. اس تاریخ سے آج بھی یہودی چل رہے ہیں. اس تاریخ کو وہ سب سے زیادہ عظمت والی تاریخ سمجھتے ہیں جس میں 3 بار 7 آ رہا ہے 5777 میں. اور اس تاریخ کی نشاندہی ان کی پرانی کتابوں نے کی تھی. اس اعتبار سے اب یہ بڑی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں. میں یہودیوں کے ٹاپک پر اگر عرض کروں کئی دن چلے جائیں گے, کئی دن, کہ یہ آج پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں رکھنے کے لیے, سارے انسانوں کو اپنے غلامی کا طوق پہنانے کے لیے جو انہوں نے کیا ہے وہ ہماری سوچ سے بھی بہت دور ہے. ہمیں وقت کہاں ہے یہ سب چیزیں پڑھنے کا اور سننے کا. گیم میں مصروف کر کے جو ہمیں رکھا ہے, ہمیں آپس کے ایک دوسرے کی لڑائیوں میں جو مصروف کر رکھا ہے, سوچنے کا بھی وقت نہیں دیا جاتا. یہودی اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں, دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں, اور وہ انتظار ان قریب ان کا ختم ہونے والا ہے. مقدس کتابیں جو آسمانی کتابیں ہیں اگرچہ وہ رد و بدل ہو گئی, لیکن جو باقیات ہیں تورات میں یا تلمود, یہودیوں کی مقدس کتاب, اولڈ ٹیسٹمنٹ, نیو ٹیسٹمنٹ, بائبل, یہ جو مقدس کتابیں جن کی ان کے نزدیک ہیں, ان کی عبارات, ان کی آیات کے مطابق دجال کے آنے کا زمانہ بہت قریب آ چکا ہے. دنیا کے 3 بڑے مذہب جس میں عیسائی, مسلمان, یہودی, پرانے بھی مذہب, عیسائیوں کے نزدیک بھی دجال کافر ہے, مسلمانوں کے نزدیک بھی دجال کافر ہے. صرف یہودی اسے اپنا مسیحا سمجھتے ہیں, اور ان کے بڑوں نے یہ سارے پیشن گوئیاں کی ہیں کہ اس مسیحا کے آنے سے پہلے تمہیں دنیا میں کیا کیا کرنا ہے, وہی تیاریاں وہ کر رہے ہیں. اب آپ کو سمجھ میں آئی وہ کی بات کہ یہودی اتنا انٹرفیئر کیوں کر رہے ہیں, پوری دنیا میں گھسپیٹ کیوں کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے, انہیں بتایا گیا ہے کہ اگر تمہارا مسیحا تمہارے سامنے آنا ہے تو پوری دنیا کو تمہیں اپنا غلام بنا کر رکھنا ہوگا. ہر جگہ تمہاری حکومتیں قائم ہوں گی جس وقت وہ مسیحا تمہارا اترے گا. بہت ساری علامات میں نے ان کی کتابوں سے پڑھی ہیں, انجیل میرے پاس رکھی ہے. بہت ساری چیزیں یہودیوں کو یہ بشارتیں دی گئی ہیں کہ تمہارا مسیحا اس وقت اترے گا جب اسرائیل میں, یعنی سارے یہودی جمع ہو جائیں گے. یہ مقدس زمین پر ساری دنیا کے یہودی جمع ہو جائیں گے. یہ جمع ہونے کا کام 70 سال پہلے سے انہوں نے شروع کیا ہے. اور اس کے بعد ایک اور انہیں بشارت دی گئی ہے کہ انجیر کا درخت جب تمہارے ملک میں پھلنے پھولنے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارا مسیحا آنے والا ہے. انجیر تو سمجھتے ہوں گے آپ. یہ بہت ساری وہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں جو عام تقریروں سے ہٹ کر کے ہیں. میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک نئے سال میں ہم قدم رکھنے جا رہے ہیں, اور ہم یہ آپ نئے سال کیا کیا گل کھلانے والا ہے اسے الرٹ کرنا یہ میری اپنی ذمہ داری. انجیر آپ جانتے ہیں, انجیر کے پھل کے متعلق میں نے تحقیق کیا تو تقریباً 1800 سال سے اسرائیل فلسطین کی زمین پر انجیر کا درخت اگا ہی نہیں تھا. 1800 ایئرز 1800 سال پہلے سے, اور اب جا کر کے فلسطین اور اسرائیل میں کثرت سے انجیر کے درخت اگنے لگے اور پھل بھی دینے لگے. ان کی ایک بشارت میں یہ بھی لکھا گیا ہے, انجیل میں یہ عبارت موجود ہے کہ مسیح دروازے پر کھڑا ہوگا جب تمہارے ہاں انجیر پھل دینے لگے. مسیحا تمہارے دروازے پر کھڑا ہوگا. یہ عبارتیں پڑھ کر میں بہت شوق ہوا. کتنی اس میں سچائی ہے وہ اللہ بہتر جانے. اس کے علاوہ یہ بھی انہیں کہا گیا تھا یہودیوں کو کہ جب تمہارے ہاں ایک گائے لال بچیا کو جنم دے, اور وہ لال بچیا ایسی ہو کہ اس کو کسی نے اپنی ملکیت میں نہ رکھا ہو, اس سے کسی نے کام نہ کرایا ہو, اور وہ جوانی میں اس لال بچیا کو تم قربان کرو اور بڑی مقدس عبادت گاہ میں اس کی راکھ ڈالو, تمہارا مسیحا اتر کر آ جائے. یہ بھی کتاب میں ہے. لال بچیا, گائے کی لال بچیا, سمجھ رہے ہوں گے آپ, ایک بچڑی. اور ابھی کی نیوز یہ ہے کہ اسرائیل میں ایک لال بچیا پیدا ہوئی ہے اور جس کی حفاظت یہ کر رہے ہیں. اور کل کی نیوز میں نے یہ دیکھا, ایک عیسائی بہت بڑے سائنٹسٹ ہے اور وہ اپنی ویب سائٹ میں یہ ساری اپڈیٹس دیتے رہتا ہے. میں ان کی سب کی خبروں کو 100% یقین کے ساتھ نہیں بیان کر رہا ہوں,
محض میں آپ کے دماغ کو قریب کرنا چاہ رہا ہوں، اس بات کو آپ تسلیم کر رہے ہیں۔ لال بچیا کا پیدا ہونا یہ تو جگ ظاہر ہے، سارے لوگ جانتے ہیں اس کو، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ٹک ٹاک میں مصروف ہیں۔ باقی جن کو اسلام یا تاریخ سے دلچسپی ہے یا وہ اپڈیٹس لیتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، انہیں پتا ہے کہ اسرائیل میں بھی کیا ہو رہا ہے۔ لال بچیا پیدا ہو گئی، اس کی حفاظت بھی ہو رہی ہے۔ کل خبر یہ ملی کہ اس کو قربان بھی کیا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی بھیٹ نہیں چڑھائی گئی۔ اب تیسری بشارت یہ بھی سنیے کہ کب یہ دجال ظاہر ہوگا، کب یہ مسیحا ان کا آئے گا۔ یہ ہمارا مسیحا نہیں، دجال یہودیوں کے لیے ہو سکتا ہے مسیحا، ہمارے لیے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس کی آخری علامتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو عبادت خانہ تمہارا ختم کر دیا گیا ہے، وہ عبادت خانہ جب تعمیر ہوگا تو تمہارا مسیحا آسمان سے اتر جائے گا۔ یہ عیسائیوں کی کتاب میں ہے، تو آسمان سے اترنے کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن دجال کے آنے کا ذکر کہیں یہ نہیں آیا ہے کہ وہ آسمان سے آئے گا کہ زمین سے آئے گا۔ البتہ اتنا ہے کہ وہ ظاہر ہوگا۔ اب وہ کیا ہے عبادت خانہ جو ان کا توڑا گیا؟ یہ بڑی لمبی تاریخ ہے۔ آج جہاں پر بیت المقدس ہے، مسجد اقصی، اس کے قریب میں روایات میں یہ ملتا ہے کہ یہ در حقیقت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تعمیر کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کام شروع کیا اور اس کی تکمیل ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کی، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیر کا ذکر بھی فرمایا، حتیٰ کہ جنات نے اس کو تعمیر کیا ہے، مسجد اقصی۔ اسی کے ساتھ میں ایک ہیکل تھا، ایک بڑا قلعہ تھا، سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنی حکومت کا دارالخلافہ بنایا تھا، یعنی اس زمانے کی وہ پارلیمنٹ تھی، اور سارے اس زمانے میں جو یہودی تھے، اہل ایمان یہودی، ان سب کی عبادت کا وہ مرکز تھا۔ یہودیوں کے لیے پہلے ہر جگہ عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، ان کے لیے مخصوص عبادت خانے تھے۔ یہ تو امت مصطفیٰ کی خصوصیت ہے، جہاں بھی زمین پاک ہے اللہ نے ہمیں عبادت کی اجازت عطا فرمائی، لیکن ان کے لیے ایسا نہیں، جو مخصوص جگہ ہے وہیں جا کر کے پڑھنا ہے۔ تو ہیکل سلیمانی اس کو کہا جاتا ہے، ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ توجہ چاہوں گا، بہت قریب میں آ رہا ہوں۔ یہودیوں کی پہلے سے فطرت میں خرابی رہی ہے، سرکشی رہی ہے، پہلے سے یہ قتل و غارت میں مصروف رہے، بے شمار انبیاء اکرام کو انہوں نے قتل کیا ہے، بہت سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کا قتل کرتے تھے، وہ بھی قرآن پاک میں۔ تو ان کی نافرمانیاں جب حد سے بڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسے ظالم و جابر کو مسلط کیا کہ وہ بادشاہ ان کو پوری طرح سے ایسا ڈسٹروائے کیا، وہ بابل کا تھا، عراق کا بادشاہ تھا، ختم کر دیا۔ یہاں تک کہ جو ہیکل سلیمانی تھی اسے توڑ پھوڑ دیا، اچھی طرح سے توڑا، توڑ کر کے تھوڑی بہت دیواریں باقی چھوڑ کر چلا گیا۔ یہودیوں کا قتل عام، کئی سو سال گزرے، اس کے بعد ایران کا ایک بادشاہ جو ان کا ہمدرد نکلا، اس کو خسرو بھی کہتے ہیں، یہ بادشاہ نے یہودیوں کا ٹیمپل دوبارہ بنا کر کے دیا، دوبارہ بنایا، اور دوبارہ یہ ٹیمپل اس کو انگلش میں کہتے ہیں، جو ان کا ہولی ٹیمپل ہے، ہیکل سلیمانی ہے، دوبارہ اس کی تعمیر کیا۔ اور پھر کئی سو سال گزرے، پھر ایک بادشاہ ہرکیولس جس کو یہ کہتے ہیں، ہرقل اعظم، اس نے، یہ عیسائی تھا، یہودیوں پر حملہ کیا، پھر اس ٹیمپل کو توڑ دیا، اور ایسا توڑا کہ اس کی ایک اینٹ بھی باقی نہیں رکھی، ساری چیزیں ختم کر دی۔ اس میں بہت ساری چیزیں جو نایاب تھی، جیسے تابوت سکینہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، ایک صندوق تھا پچھلے نبیوں کے پاس، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا عصا تھا، بہت سارے نبیوں کے تبرکات تھے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو لے کر چلتے تھے ہر جنگ میں، کبھی بھی جنگ میں جانا ہو تو صندوق لے کر جاتے تھے، اس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں، اسے رکھ کر کے دعا کرتے تھے، اللہ ان کو فتح عطا کرتا تھا۔ وہ تابوت بھی ختم کر دیا گیا تھا، وہاں سے غائب ہو گیا تھا ہرکیولس کے زمانے میں، سب ختم ہوا، ٹیمپل دوسری مرتبہ ڈسٹروائے ہوا ہے، ڈیمولش کر دیا گیا ہے۔ یہ بات آپ کے دماغ میں رہے، 2 مرتبہ تعمیر ہوا اور 2 ختم کر دیا گیا، ہیکل سلیمانی۔ اس کے بعد صدیاں گزر گئیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات نے دنیا کو روشن کیا، اور پھر عیسائیوں کا قبضہ جو بیت المقدس پر تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان سے بھی
اس مقدس مسجد کو آزاد کرایا گیا اور مسجد اقصی مسلمانوں کا اس وقت سے لے کر کے ایک مقدس مقام بن کر رہی. کب سے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آج تک. ہاں بیچ میں ایک مرتبہ اور عیسائیوں نے اس پر غلبہ کیا تھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مسجد اقصی کو آزاد کرایا. اس کے بعد سے آج تک. لیکن اس کا کیا جو ٹیمپل ٹوٹی. اب میں قریب آپ کے نتیجہ رزلٹ کے قریب آ رہا ہوں. جس عبادت خانے کو یہودی بہت مقدس مانتے تھے، ہیکل سلیمانی، یہ 2 مرتبہ ٹوٹ گیا ہے. اب سنیے کہ ان کی بشارتوں میں یہ تک لکھا گیا ہے جس وقت تم اپنا عبادت خانہ تیسری مرتبہ تعمیر کرو گے تمہارا مسیحا آ جائے گا. اب اخبارات اٹھاؤ، اب انٹرنیٹ پر جا کر یہ بھی سرچ کرو تھرڈ ٹیمپل کیا ہے. میں نے یہ بھی پڑھا کہ ابھی کی یہ نیوز ہے کہ اسرائیل میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم تھرڈ ٹیمپل بنانے جا رہے ہیں. تھرڈ ٹیمپل کیا ہے؟ وہی ہیکل سلیمانی جس کے لیے یہ 70 سال سے فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہیں. اور کتنی سرنگیں انہوں نے کھود کر کے دیکھی ہیکل سلیمانی کی باقیات کو ڈھونڈنے کے لیے. اب جلدی میں آ رہا ہوں. یہودیوں نے ابھی اپنے اخبارات میں یہ بھی اعلان کیا کہ ان کو تابوت سکینہ بھی مل گیا ہے. جو تابوت سکینہ غائب تھا وہ مل گیا، اور اس کے علاوہ وہ جگہ بھی مل گئی جہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر تھا. اب ان کو یہ خبر ہو گئی. آپ کو یہ ایگریمنٹ بھی میں یاد دلاؤں کہ آج سے 70 سال پہلے سن 1948 کے قریب جب بیت المقدس کے قریب یہودی جا کر رہنے لگے، اسرائیل ایک ملک کی شکل میں آیا تو ایک ایگریمنٹ عرب ملکوں کے ساتھ یہ پاس ہوا تھا کہ یہ جہاں چاہیں رہیں اسرائیل میں، لیکن بیت المقدس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اور مسلمانوں کو جانے سے نہیں روکیں گے. تو انہوں نے سائن بھی کیا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ بیت المقدس الگ چیز ہے، ہمارا ہیکل سلیمانی الگ چیز ہے. لیکن اب جا کر انہیں یہ خبر ملی کہ ٹامب آف راک جس کو کہتے ہیں، جو پیلا گنبد مسجد اقصی کا دکھتا ہے، اب یہودیوں نے یہ اپنی تحقیقات میں کہا ہے ہیکل سلیمانی وہی تھا جہاں یہ ٹامب آف راک بنا ہوا. اب ان کے لیے نہایت ضروری ہو گیا ہے کہ بیت المقدس کو شہید کر دیا جائے. ٹامب آف راک جس کو کہتے ہیں، یہ پیلا گنبد، قبۃ الصخرہ اس کا نام ہے، اس کو شہید کر دیا جائے، اور اس کا اعلان ہو چکا. اور چوتھی ایک اور بشارت سن لیجیے، جہاں پر مسجد اقصی قائم ہے یہ یروشلم. میں ان تمام باتوں کو جو پیش کر رہا ہوں، قانونی اعتبار سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ان پیچیدگیوں کو. جس نے بھی یہودیوں کے متعلق بات کی ہے اس کا قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے. میں بار بار اس کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں. ہاں اس کی پرواہ ضرور ہے کہ میں امت مصطفیٰ کو ان کی امانتیں سپرد کر کے جاؤں. کتمان علم حرام ہے. چوتھی ایک اور بشارت ان کے متعلق یہ آئی ہے کہ کب آئے گا ان کا مسیح دجال. یہ بھی کہا گیا ہے کہ یروشلم میں جب تمہاری حکومت کا سینٹر ہوگا تب تمہارا مسیح اتر کر آ جائے گا، تمہارا مسیحا آ جائے گا. اب تک اسرائیل کا کیپٹل سٹی یروشلم نہیں تھا، آج تک نہیں تھا. اور آپ کو ابھی پچھلے سال پتہ چلا ہوگا امریکہ کے صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ میں امریکن ایمبیسی یروشلم منتقل کر رہا ہوں. جو اسرائیل میں اس کی ایمبیسی تھی، ظاہر سی بات ہے ایمبیسی وہاں ہوتی ہے جہاں ملک کی کیپٹل سٹی ہوتی ہے، راجدھانی. دلی میں سارے ملکوں کی ایمبیسیاں موجود ہیں، سفارت خانے دلی میں ہوتے ہیں. اسی طرح سے اسرائیل کے اندر جتنے بھی ملکوں کی ایمبیسیاں ہیں وہ تل ابیب میں تھیں، تل ابیب. لیکن اب اسے منتقل کر کے ٹرانسفر کر کے یروشلم میں لایا گیا، اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یروشلم اب یہودیوں کا مرکز حکومت بننے جا رہا ہے 2019 میں. یہ اعلان ہوگا کہ 2019 میں یروشلم اب پورے ہندوستان، پورے اسرائیل کا مرکز ہوگا، کیپٹل سٹی ہوگا. اور یہ ان کی بشارتوں میں لکھا گیا ہے کہ جس وقت یروشلم تمہارا دار الخلافہ بن جائے، دار الحکومت بن جائے، مسیحا تمہارا آنے والا ہے. میں نے کتنی چیزیں بتائی. مقدس کتابوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے وہ لال بچیا بھی آ گئی. تھرڈ ٹیمپل کا ڈیزائن تیار ہو چکا، انٹرنیٹ پر یہ بھی دیکھنے کو ملا. میں نے یہ بھی سرچ کر کے دیکھا تو آج بیت المقدس جس جگہ پر واقع ہے اس کا گوگل میپ اگر نکالا جائے تو گوگل میپ میں سے بیت المقدس کو ہٹا کر کے تھرڈ ٹیمپل کی عمارت رکھی گئی. مجوزہ ابھی بنی نہیں ہے لیکن اس کی عمارت
پیش کر کے دکھایا گیا پوری دنیا کو. اب ان یہودیوں کو خوف نہیں کسی سے، اس لیے کہ ہر عرب ملک کے بادشاہ میں انہوں نے اپنی زبان رکھی ہے. ہر عرب ملک کا بادشاہ ان کا پٹھو بنا ہوا ہے، ان کا خادم ہے. اب انہیں یقین ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے آواز نہیں آنے والی ہے، ہم نے سبوں کو خرید لیا ہے. آپ کو یہ تک خبر نہیں ہوگی کہ تقریباً اسلامی ممالک نام سے جتنے آج جانے جاتے ہیں، ہر مسلمان بادشاہ کے گھر میں یہودی عورتیں پہنچی ہوئی، ان کی بیویاں یہودیاں ہیں. تقریباً ملکوں کی بات میں بتاؤں، بڑے پلاننگ کے ساتھ، بڑے منصوبوں کے ساتھ. میرے عزیزوں، حالات بہت عجیب و غریب ہیں، لیکن میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اب اگلے جو آنے والے دن ہیں یہ ہمارے لیے بڑے چیلنجز کے ہیں اور بہت بڑے فتنے کے ہیں. جو دجال کے آنے کی علامتیں بیان کی گئی تھی تقریباً وجود میں آ گئی. اور ایک سنیے، حدیث رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعتبار سے دریائے تبری کا ذکر ہے. ایک دریا ہے جو اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں بہتا ہے. اس دریا کے متعلق یہ بھی فرمایا گیا جس وقت دریائے تبری سوکھ جائے دجال ظاہر ہوگا. اب دریائے تبری کے متعلق ہم نے خبر معلوم کی تو صرف 2.5 فٹ پانی بچا ہوا ہے، 2.5 فٹ پانی بچا ہوا ہے. اب یہ تمام علامتیں کیا مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر بھی آج ہم پورے طور پر ایسی غفلت کی نیند سو رہے ہیں جیسے ہمیں کچھ خبر ہی نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار، قربان جاؤ میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں پر. دوسری قوموں کے پاس ایسا کوئی نہیں جو انہیں آگے کی بات بتایا ہو سوائے ہمارے پاس جو محمد رسول اللہ نے بتایا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں قیامت تک کی باتیں ایسے کھول کر بیان کی ہیں، ایسے بیان کی ہیں کہ جس میں ایک رتی برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کے باوجود انہی کی امت سب سے زیادہ غفلت کی شکار ہے اور پوری دوسری قومیں تیاری میں ہیں، تیاری میں ہیں. پوری عیسائیت تیاری میں ہے، پوری یہودیت تیاری میں ہے. اور آپ کو معلوم اب یہ 3rd ٹیمپل بنا کر کے رہیں گے، یہ بنائیں گے جس کے لیے اب مسجد اقصی کو شہید کرنا پڑے گا، بیت المقدس کو شہید کرنا پڑے گا. تو ایک خوف تو ہے، حکومتیں اگر آواز نہیں اٹھائیں گی تو قوم تو اٹھ جائے گی. مسلمان ابھی مرے نہیں، ایمان اب بھی زندہ ہے. تو یہ خوف ہے، اس کے لیے اب ڈائریکٹ مسجد اقصی پر حملہ نہیں کیا جائے گا. 2018 کے اخبار اور بھی اٹھا کر کے دیکھو انگلش کے، ایک عیسائی نے ان کو ایکسپوز کیا ہے کہ فلسطین میں زلزلے آئے تھے، یعنی مسجد اقصی جہاں یروشلم میں زلزلہ، ارتھ کویک، زلزلے آئے تھے. اب اس کی تحقیق جب کی گئی تو پتا چلا کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آرٹیفیشل زلزلے لائے. حقیقت میں زمین میں زلزلہ آیا ہی نہیں تھا، زمین کے اندر ایسے کیمیکل اور مواد ڈال کر کے زمین کو ہلایا گیا تاکہ پوری دنیا کو معلوم ہو کہ زمین میں زلزلہ آیا، اس لیے مسجد اقصی گر گئی، بیت المقدس گر گئی. یہ تک پلاننگ ہے اور یہ کر کے رہیں گے ان تمام چیزوں میں. میرے عزیزو، خیر یہ یہودی اپنے مسیحا کے لیے اتنے ساری انتظامات کر رہے ہیں، اپنے مسیحا کے آنے کے لیے وہ پوری فیلڈ ہموار کر رہے ہیں. پوری دنیا میں ان کے حکام، ان کے جو حاخام ہوتے ہیں یہودی علماء، انہوں نے یہودیوں کو اس کام پر لگایا ہے کہ سوائے یہودی قوم کے پوری دنیا کی ہر قوم کا مذہب تبدیل ہونا چاہیے. جس کے لیے امریکہ کے جتنے بھی صدر آتے رہے انہوں نے اپنی تقریروں میں یہ اعلان کیا ہے کہ ون ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر. نیو ورلڈ آرڈر یہ آپ سنے ہوں گے یا نہیں سنے ہوں گے تو تحقیق کر کے دیکھ لینا. نیو ورلڈ آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے ڈریمز میں ہے، اس کے خوابوں میں ہے کہ پوری دنیا کا ایک مذہب ہونا چاہیے، پوری دنیا ایک ہی نیشنلٹی کی ہونی چاہیے، الگ الگ قومیں نہیں ہونی چاہیے، الگ الگ رنگ لباس، الگ الگ نسلیں نہیں ہونی چاہیے. اور اسی نیو ورلڈ آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے ہندوستان میں سول کوڈ لایا جا رہا تھا. یہ سب اسی کا حصہ ہے. یہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بظاہر دیکھنے میں چائے والے ہیں لیکن ہیں حقیقت میں یہودیوں کے غلام. پورے طور پر انہیں پروموٹ کیا جاتا ہے اسرائیل سے، اور یہ وہ تمام چیزیں کرنے جا رہے. پوری انڈیا کو کیش لیس کر دو. یہ بھی باتیں میں نے ابھی چند دن پہلے بتائی. کیش لیس کر دو، صرف ان کو اے ٹی ایم پر رکھو، کوئی بھی کیش نہیں رکھ سکتا. جانتے ہیں آپ کیوں؟ گورنمنٹ کے پاس ہے تمہارے آدھار کی تمام تفصیلات. آدھار کارڈ سب نے بنائے، ہم نے بھی بنائے، ہماری آنکھوں کے بھی، ہمارے ہاتھوں کے بھی، سب کچھ لے لیا گیا ہے. اور پھر
हमारे बैंक के सारे अकाउंट्स को आधार से जोड़ा गया है। जानते हैं आप, आपने सारा अपना माल बैंक में जमा किया है, गवर्नमेंट जिस दिन भी चाहे आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकती है। आप अगर उनकी बातें नहीं मानते, आप उनके साथ नहीं चलते, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। जाओ, क्या करोगे? अब तुमने तो सारा माल वहां रखा था। ये गुलाम बनाने के तरीके हैं कि हम जो कह रहे हैं वो मान लो, वरना फिर तुम भूखे मर जाओ, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। और हदीस पाक में ये इसकी भी बशारत आई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग इंसान का गोश्त खाएंगे। पूछा गया ऐसा क्यों? कहा कहत की वजह से, भूखमरी की वजह से। सामान लेने के लिए उनके पास माल नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, एक दूसरे को काट खाएंगे। अब ये हदीस पाक में है और वो अमल लाया जा रहा है आज, और शायद अब ये अगले सालों में ये सब इंप्लीमेंट होगा। ऑस्ट्रेलिया में एक चिप निकाली गई है, गालिबन उसका नाम IRF या RIFD ऐसा कुछ नाम है, क्रिप्टो करेंसी, या एक छोटी सी चावल के दाने के बराबर एक मेमोरी कार्ड है जो हाथ में इंजेक्शन के जरिए से डाला जाता है, और उसमें सारा डिटेल्स तुम्हारा मौजूद होगा। तुम्हारे दस्तावेजात, तुम्हारे जायदाद, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारे अकाउंट की डिटेल्स, सब कुछ उसके अंदर, उस चिप के अंदर होगा। और जहां आप टच करेंगे किसी स्क्रीन पर तो आपका सारे डिटेल्स आ जाएंगे, और इसी के जरिए आप कुछ भी खरीद सकते हो। मॉल में, कहीं पर भी अपने अंगूठे को स्क्रीन टच करके अपनी सारी चीजें खरीद सकते हो। उस चावल के दाने के अंदर तुम्हारी पूरी तफसीलात है। ये क्रिप्टो करेंसी ऑस्ट्रेलिया की कई कंपनियों में आज इंप्लीमेंट हो चुकी। ये तमाम हालात की तरफ जो आज दुनिया चल पड़ी है, जानते हैं क्यों? चंद दिनों के बाद पूरी दुनिया को गुलाम बनाया जा रहा है। सारे लोगों को सिर्फ वही करना होगा जो हमारे हाकिम कहेंगे, हमारे हुक्काम जिस अंदाज की हमें ऑर्डर देंगे वही करना होगा। अजीजा ने गिरामी वकार शायर ने बहुत पहले ही हमें ये कहा था, उठो वो करना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा फिर खाक के साए तले। गिरामी वकार, इस दज्जाल के आने की तो तमाम बशारतें दी गई थी, जो तमाम अलामात बयान की गई थी, तकरीबन हो चुकी, और अब यहूदी उसके इंतजार में है। मैं एक बात आपके सामने पूछना चाहता हूं, एक बात, जो कौम अपने मसीहा के इंतजार में पूरी दुनिया को उलट पलट कर रही है, यहूदी, हर एक का मजहब चेंज करने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, सालों से मेहनत कर रहे हैं वो, और पूरी दुनिया में ऐसे टेक्नोलॉजी लाए हैं जिसकी बदौलत अब ये समझना मुश्किल नहीं है कि कब बारिश बरसाया जा सकता है, कब जमीन से पौधे उगाए जा सकते हैं। सारी टेक्नोलॉजी आ गई। अब दज्जाल के उन कामों पर अब शक भी नहीं होने लगा कि होगा ऐसा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो करके दिखा सकता है। किसी आदमी को फौरन मार देगा, किसी को मरे हुए को जिंदा करके दिखाएगा, और नए अंदाज में बच्चे पैदा करके दिखाएगा। ये तमाम चीजें आज टेक्नोलॉजी के जरिए से हो रही हैं। उसकी आने के रास्ते हमवार किए जा रहे हैं, फील्ड बनाई जा रही है कि दज्जाल के आने के लिए। मेरे अजीजों, जिस वक्त दज्जाल उतरेगा तो फिर यहूदी उसकी पूरी फौज में होंगे, पूरी फौज में होंगे, और वो कत्ले आम मचाएगा पूरी दुनिया में। 40 दिन के अंदर वो तकरीबन पूरी दुनिया घूम लेगा। और अगर मुकद्दस किताबों का जिक्र देखें तो फरमाया गया 7 साल दुनिया में रहेगा। दूसरी किताबों की इबारात ये बताती है 7 साल रहेगा, जिसमें से 3.5 साल, आधा जो उसका जिंदगी का वक्त है, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों को कत्ल करने में गुजारेगा, खत्म करने में गुजारेगा, और उसके लिए सारी हुकूमतें उसका साथ देंगी। और बाकी के 3.5 साल जब इमाम मेहदी का भी ज़हूर हो चुका होगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आ चुके होंगे, और फिर वो उसका मुकाबला करके उसे खत्म भी करेंगे। यह है बात की बात। लेकिन मैं एक चीज जो कहने जा रहा था वो ये है, जो कौम अपने मसीहा के आने के लिए क्या क्या चीजें कर रही है। 3rd टेम्पल बनाना ये कोई मामूली काम नहीं था, लेकिन वो बनाने के सारे प्रोजेक्ट तैयार कर लिए। अब वो कॉइन भी उन्होंने बना दिया, वो भी मैंने देखा कि उसमें दाखिल होने वाले के लिए वो कॉइन लेना जरूरी है, सोने का या चांदी का सिक्का है, जिस पर वो 3rd टेम्पल की फोटो भी है, कि वो कॉइन जिसके पास होगा वही डाल करके उसके अंदर जाएगा। ये सब तैयारियां हैं, सारी तैयारियां हैं, और ये सारी तैयारियां अपने एक मसीहा के आने के लिए वो कर सकते हैं। तुफ है हमारी जिंदगी पर कि हम अपने नबी को उनसे ज्यादा चाहते हैं
لیکن اپنے نبی کی ملاقات کے لیے کوئی ایک بندہ بھی گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں. کیا ہم میں سے کسی کو یہ یقین نہیں کہ ہم اپنے آقا سے مل سکتے ہیں یا نہیں؟ بلکہ یقین ہونا چاہیے کہ جس وقت وہ کرم نوازی پر آئیں اپنے ہر امتی کو اپنے دیدار سے مشرف کر سکتے ہیں. آقا کونین رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دیدار سے مشرف کریں یہ ناممکن بات نہیں، لیکن پوری امت آج رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتظار کے لیے کون سا عمل کرتی ہے؟ حضور کے دیدار کے لیے آپ میں سے کس کی چینجنگ ہے؟ وہ یہودی پوری دنیا میں الٹ پلٹ کر رہے اپنے ایک دجال کے آنے کے لیے، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو یہ معلوم ہے کہ اگر آج میں بیٹھ کر کے رو دوں تو مدینے کے تاجدار بے قرار ہو کر میرے گھر تشریف لائے گا، اس کے باوجود ہماری پوری رات اس موبائل کے اپلیکیشن میں گزرتی ہے، گیم کھیلنے میں گزرتی ہے، دوسروں کی غیبت اور کتوں پر بیٹھ کر چغلیاں کرنے میں گزرتی ہے. عزیزان گرامی وقار، اب یہ جو اگلے سال آنے والے ہیں یہ میری ذمہ داری تھی، میں نے آپ کو بتا دیا. الرٹ ہونا تمہارا کام ہے، آگاہ ہونا تمہارا کام ہے. اب بھی اگر نہ سنبھلو گے تو علامہ اقبال نے بہت پہلے یہ کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں.